السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا کسی بندے کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اس کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو، بار بار اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہو، بار بار یہ مسئلہ اس کو پیش آتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ کون سا طریقہ اختیار کرے کہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ سب کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر تو نماز کے دوران ایسا مسئلہ بن جائے، ہوا خارج ہونے کا مسئلہ کسی کا بنے، تو اس نے دوبارہ سے پھر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے تو دو طرح سے اس کے ساتھ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا خارج ہونے والا مسئلہ پیش آیا، ایک تو کسی کو ویسے نارمل عادت میں جیسے کبھی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس طرح والا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کو نماز کے علاوہ ہوا خارج ہو تب بھی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر نماز کے دوران اس کی ہوا خارج ہو تب بھی اس کو دوبارہ جا کر وضو کرنا پڑے گا اور پھر وہ نئے سرے سے آ کر نماز پڑھ لے۔ وہ ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہیں سے آپ نماز کی آ کے بنا کر سکتے ہیں، لیکن عام جو نارمل بندے ہوتے ہیں جن کو مسئلوں کی باریکیوں کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران اس طرح اگر ہوا خارج ہونے والا مسئلہ پیدا ہو گیا تو آپ نماز ختم کر دیں، وضو دوبارہ کریں اور دوبارہ کر کے آ کے پھر نماز کو شروع سے بالکل آپ ادا کرنا شروع کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو نارمل کنڈیشن کے مطابق ہوا خارج نہیں بلکہ اس کو عادی طور پر یا بیماری کے طور پر یہ بار بار خارج ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، یعنی عادت سے ہٹ کر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کو بار بار ہوا خارج ہونے والا مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے دن میں کوئی 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 7 بار ایسا معاملہ بن گیا تو پھر اس کو دوبارہ ہی وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ وضو کر کے پھر سے وہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مرد یا ایسی عورت ہو کہ ان کو بیماری کی حد تک یہ مسئلہ ہو، بیماری کی حد تک ایسا معاملہ ہو کہ ان کی ہوا بار بار خارج ہوتی ہے، بار بار خارج ہوتی ہے، ادھر سے وضو کر کے آتے ہیں پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے، ادھر سے وضو کر کے آ کے نماز شروع کرتے ہیں پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے، پھر وضو کر کے آ کے نماز شروع کرتے ہیں پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے، یعنی ایک نماز کا بھی ان کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، جیسے ہی وضو کر کے آتے ہیں پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری کی حد تک پہنچا ہوا ایسا مسئلہ اگر کسی کے ساتھ پیش ہو، واقعی کسی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو کہ اس طرح اگر بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں چونکہ وہ شرعی مریض بن جائیں گے، تو اب ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم آپ لے لیں کہ جیسے ظہر کا ٹائم ہے اور ظہر کا وقت بالفرض مثال کے طور پر شروع ہو رہا ہے 1:15 پہ، مثال دے رہا ہوں صرف کہ 1:15 پہ اگر ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اب یہ جب ظہر کا ٹائم شروع ہوا 1:15 کے بعد یہ وضو کر لیں۔ اب اس نے ایک بار وضو کر لیا، مرد ہے چاہے عورت ہے سیم حکم ہے، وضو ایک بار کر لیا، اب ظہر کے وقت میں اس نے وضو کیا ہے تو اب اس ظہر کے وقت میں 1:15 سے لے کر جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ظہر کی سنتیں بھی پڑھ لے، ظہر کے فرض بھی پڑھ لے، بعد والی سنتیں بھی پڑھ لے، نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھ لے، ان کے علاوہ قضا نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، ان کے علاوہ کوئی نفل ادا کرنا چاہے نفل ادا کر لے، جتنی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتی ہے اتنی نمازیں پڑھ لیں۔ یہ جو اس کا مسئلہ ہے ہوا خارج ہونے والا مسئلہ جس کی وجہ سے اس کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس دوران اگر دوبارہ ہوا خارج ہو بھی جاتی ہے تو تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس ہوا خارج ہونے والے مسئلے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی اور علامت پائی گئی یا ایسی کوئی اور چیز پائی گئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے جسم سے خون نکلا اور وہ بہہ گیا، پیشاب کر لیا، پاخانہ والا معاملہ پیش آ گیا وہ کر لیا، اس طرح کا کوئی اور کام جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پیش آیا تو ان کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ جو اس کی مجبوری اور اس کی بیماری یا اس کا مسئلہ ہے، وہ جو وجہ ہے اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی جیسے 1:15 کے بعد اس نے وضو کر لیا، اس کے بعد اس کی ہوا خارج ہوئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا یہ عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے اس کا اس وجہ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہوا خارج ہوئی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، پھر ہوئی جتنی بار مرضی ہوا خارج ہوتی رہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 1:15 سے لے کر بالفرض عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ لے لیں 4:30 پہ، اب 1:15 سے لے کر 4:30 تک یہ جتنی درمیان میں نمازیں پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس کا مسئلہ یہ جو اس کو درپیش ہے ہوا خارج ہونے والا، اس مسئلے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 4:30 ہو جائیں گے، یعنی جب ظہر کی نماز میں اس نے ایک بار وضو کیا تھا، اب پوری ظہر کی نماز میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب آگے عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا تو عصر کی نماز کے ٹائم جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع ہوگا تو عصر کی نماز کے ٹائم میں ایک بار وضو کر لے، پھر جب تک عصر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا تو اس میں جو اس نے قضا اپنی پڑھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے
قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جو اس کو ہوا خارج ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کے وقت میں بھی ایک بار وضو کر لے، پھر عشاء کے وقت تک جتنی نمازیں پڑھنا چاہے، نفل پڑھنا چاہے، قضا پڑھنا چاہے، ادا پڑھنا چاہے، قرآن پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو ایک بار وضو کر لے، اس کے بعد پوری رات جب تک وہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تو اس مسئلے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ باقی اس کے علاوہ کسی کو جیسے دوسرا کوئی مسئلہ درپیش ہو، جیسے عورتوں کو لیکوریا والا معاملہ ہو، اس کی علیحدہ سے ڈیٹیل ہے، تفصیل کے ساتھ اس پر میں وضاحت کے ساتھ، آسان وضاحت کے ساتھ علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا۔ اسی طرح اگر کسی کو قطروں والا معاملہ ہو، قطروں کا مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے، اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ علیحدہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔